الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ۔ انسان کی زندگی میں جو حلال و حرام ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو حلال و حرام وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے حلال اور حرام کیا ہے، اور ایک حلال و حرام وہ ہوتا ہے جو معاشرے نے اس کے لیے حلال و حرام کیا ہوتا ہے۔ کسی بھی معاشرے کے دیندار ہونے کا معیار یہ ہے کہ معاشرے کا کیا گیا حلال و حرام اللہ کے کیے گئے حلال و حرام سے کتنا زیادہ میل کھاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ معاشرہ بھی خود حلال و حرام کرتا ہے جیسے اللہ حلال و حرام کرتا ہے۔ اور اس کی بہت آسان سی مثال اگر دینی ہو تو آپ سمجھ سکتے ہیں دوسری شادی کی مثال۔ دوسری شادی اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی جھجک کے انسان کے لیے حلال کی ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں عملاً ظاہر سی بات ہے مسلمانوں کا معاشرہ ہے تو زبان سے تو یہ لوگ نہیں بولیں گے کہ دوسری شادی حرام ہے، لیکن عملی صورتحال یہ ہے کہ معاشرے نے دوسری شادی کو انسانوں کے لیے حرام کیا ہوا ہے۔ ایک مسلم معاشرے میں مسلمان کے لیے جو خواہش رکھتا ہو، استطاعت رکھتا ہو، بلکہ شاید اس کی ضرورت بھی ہو، پھر بھی معاشرے کی طرف سے بالعموم صورتحال یہ ہے کہ اس کے لیے دوسری شادی حرام ہے۔ تو وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے لیکن معاشرے نے حرام کر دیا ہے، ان میں سے ایسا آدمی جس کی بیوی 55 50 60 سال کی عمر میں وفات پا جائے، قولاً کو یہ نہیں بولے گا کہ اس کے لیے نکاح حرام ہے، لیکن عملی صورتحال یہ ہے کہ ہم نے ایسے آدمی کے لیے نکاح کو حرام کیا ہوا ہے۔ معاشرے میں تصور نہیں کیا جا سکتا، کرنا تو بہت دور کی بات ہے، تصور نہیں کیا جا سکتا کہ ایک آدمی 55 60 سال کی عمر میں جس کی بیوی وفات پا چکی ہو وہ نکاح کر لے۔ اچھا عجیب صورتحال یہ ہے کہ آدمی جوانی کی عمر میں جب اس کا نکاح کا اصل عمر ہوتی ہے اور شادی اس کی ہو جاتی ہے اور وہ شادی کرنا چاہتا ہے تو بیوی بولتی ہے میں مر جاؤں گی پھر کرنا، تو پوری زندگی تو بیوی یہ بولتی رہتی ہے میں مر جاؤں گی پھر کرنا۔ اب اگر ایسا ہو گیا کہ 45 50 سال کی عمر میں واقعتاً بیوی مر گئی تو اب بیٹے شادی نہیں کرنے دیتے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تو اس کے لیے شروع سے ہی حلال کیا ہوا تھا، بلوغت کے بعد سے ہی کہ وہ شادی کر لے، پر بیوی نے آنے کے بعد اس پر حرام کر دیا کہ جب تک میں زندہ ہوں تب تک نہیں کر سکتے، تو اس نے اس وقت نہیں کیا بیوی کے حرام کرنے کی وجہ سے، اور بیوی کی موت ہو گئی اور اس کے بعد آدمی کرنا چاہتا ہے 50 55 سال کی عمر میں تو بچے اس کو نہیں کرنے دیتے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو حلال کرتا ہے یا کسی چیز کا حکم دیتا ہے تو اس میں بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں، بہت سارا خیر ہوتا ہے۔ اللہ کے حلال کی ہوئی چیز کو معاشرہ جب حرام کر دیتا ہے تو اس کے پھر بہت سارے نقصانات پیدا ہوتے ہیں۔ زیادہ عمر میں اگر آدمی شادی کرنا چاہتا ہے، اس کی بیوی اگر مر چکی ہے تو اس کو جو ہمارے معاشرے نے عملاً حرام کر دیا ہے، اس کے بہت سارے نقصانات معاشرے کے اندر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف حلال کیا بلکہ سمجھیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، اللہ نے فرمایا تم میں سے جو بے نکاح ہے ان کا نکاح کرا دو۔ عام طور پہ تو مفسرین نے ایامہ کی تفسیر میں یہی کہا ہے کہ یہاں عورتیں مراد ہیں، لیکن کچھ مفسرین ایسے بھی جنہوں نے کہا کہ ایامہ سے مرد اور عورت دونوں مراد ہیں۔ معاشرے میں جو لوگ شادی کے لائق ہیں ان کی شادی کراؤ۔ اسلامی معاشرے کے اندر کوئی بھی ایسا شخص چاہے عورت ہو یا مرد جو نکاح کے لائق ہے اس کا بغیر نکاح کے بیٹھا رہنا عیب سمجھا گیا ہے، برائی سمجھی گئی ہے، اور اس کا تصور ہی نہیں ہے دین کے اندر کہ ایک آدمی شادی کے لائق ہے، خاص طور پہ مرد، اور وہ بغیر نکاح کے بیٹھا رہے، اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ صحابہ کرام کیا تصور نہیں تھا؟ آپ دیکھیے عبداللہ ابن مسعود وغیرہ سے مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ملتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر میرے پاس زندگی میں ایک دن بچا ہو، مجھے معلوم ہو کہ کل میری موت ہونے والی ہے، ایک دن میرے پاس ہے، اور اس دن میرے پاس میری بیوی نہیں رہ جائے، میں ایک دن کے لیے نکاح کر لوں گا، ایک دن کے لیے نہیں بیٹھوں گا میں۔ شداد ابن اوس کی ایک روایت ہے، سند کا مجھے علمی مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ بوڑھے ہو چکے تھے شداد ابن اوس، آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، اور وہ کہتے تھے زوجونی زوجونی، میرا نکاح کرا دو، میرا نکاح کرا دو۔ میرے خلیل نے مجھ کو وصیت کی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں نہ ملوں کہ میری بیوی نہ ہو، ان الق اللہ اعذبا، میں اعذب حالت میں نہ ملوں۔ اعذب کس کو بولتے ہیں؟ ہمارے اردو میں ایک بڑا ایسا لفظ بولا جاتا ہے جو سننے میں بڑا کریہ معلوم ہوتا ہے، لیکن میں مجبوراً اس کو بیان کر رہا ہوں۔ ہمارے ہاں اردو میں رنڈوا بولتے ہیں نا، اس کا عربی اگر صحیح ترجمہ کریں گے اعذب کا تو اس کا ترجمہ یہی ہوگا۔ وہ کہتے ہیں میں اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں نہیں ملنا چاہتا ہوں کہ میری کوئی بیوی نہ ہو، عیب سمجھتے تھے اس کو، اور ہمارے معاشرے نے عملاً جو ہے حرام کر کے رکھا ہوا ہے۔
آدمی ہمت نہیں کر پاتا، یعنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیز کبھی بیوی نے حرام کر کے رکھی ہوئی ہے، کبھی بچوں نے حرام کر کے رکھی ہوئی ہے۔ اور بچوں نے کیوں حرام کیا ہوا ہوتا ہے؟ کیونکہ بچوں کو خوف ہوتا ہے کہ ابا 45-55 سال کے ہو گئے، شادی کر لیں گے، بیوی آ جائے گی تو جو ابا کی پراپرٹی ہے اس میں اس کا حصہ بن جائے گا۔ بچے جو ہیں وہ کسی اچھی نیت سے یا اپنی ماں کی محبت میں باپ پر حرام نہیں کرتے نکاح۔ بچوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ابا کی پراپرٹی زندگی بھر کی بنائی ہوئی ہے، 50-55 سال ان کی عمر ہی کتنی رہ گئی، اگر کوئی بیوی آ جائے گی تو یہ جو پراپرٹی اس میں سے اس کا حصہ بھی لے کر کے چلی جائے گی۔ تو بھائی آدمی کماتا کس کے لیے ہے؟ آدمی اپنے لیے نہیں کماتا۔ ہاں اگر وہ شادی کر لے، اس کی بیوی کو اس کا حصہ مل جائے تو کیا شادی کرنا اس کا حق نہیں ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ معاشرے نے انسان کے اپنے حقوق چھین کر کے رکھے ہوئے، جہاں بیوی شوہر پہ غالب آ جاتی ہے تو بیوی حق چھین لیتی ہے، بچے غالب آ جاتے ہیں باپ پر تو باپ کا حق چھین لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے بھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری شادیاں 50 سال کے بعد ہی ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 50 سال کے ہو گئے اس کے بعد ہی ساری شادیاں ہوئی نا۔ 40 سال پہ اللہ کے نبی کو نبوت ملی، 10 سال تک حضرت خدیجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، 10 نبوی میں حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا۔ باقی جتنی شادیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی سب کی سب 50 کی عمر کے بعد کی ہیں۔ ان میں کنواری بھی تھیں، ان میں مطلقہ بھی تھیں، ان میں بیوہ بھی تھیں۔ اللہ کے نبی نے بہت ساری شادیاں کی، سب تقریباً جس کو ہمارے یہاں پہ بڑھاپے کی عمر کہا جاتا ہے 50 کے بعد، سب شادیاں اللہ کے نبی نے 50 کے بعد کی ہیں۔ اور ایک آدمی کی ضرورت ہوتی ہے، جنسی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ آدمی جو ہے وہ 60 سال 65 سال 70 سال کا بھی ہو جائے تو کچھ نہ کچھ جنسی خواہشات اس کی باقی رہتی ہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر کہ بہت سارے بوڑھے لوگ بدکاری کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں، نہیں دیکھتے ہیں آپ؟ اخباروں میں نہیں آتا ہے چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ جو ریپ کے کیسز ہوتے ہیں، 50 60 70 سال کے لوگ ریپ کر دیتے ہیں چھوٹی لڑکیوں کے ساتھ میں، معصوم لڑکیوں کے ساتھ میں۔ تو انسان کی ایک تو جنسی ضرورت ہے وہ ہوتی ہے کسی نہ کسی درجے میں، اور جنسی ضرورت نہ بھی ہو تو بیوی صرف جنسی ضرورت کی تسکین کا سامان نہیں ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ تو انسان کو جنسی ضرورت سے زیادہ ذہنی ضرورت ہوتی ہے، عورت کی نفسیاتی ضرورت ہوتی ہے۔ بڑھاپے میں آدمی زیادہ تنہائی محسوس کرتا ہے، جوانی تو آدمی کی محنت میں، کوشش میں، کاروبار میں، دوستوں میں گزر جاتی ہے۔ بڑھاپے میں آدمی کمزور ہو جاتا ہے، اس کے پاس زندگی گزارنے کے لیے کوئی مصروفیات نہیں ہے، کہیں کاروبار نہیں کر رہا، کہیں جاب نہیں کر رہا، دوستوں کا حلقہ نہیں رہ گیا ہے، وہ بہت تنہا ہو جاتا ہے۔ خاص طور پہ مرد، عورتیں بعض مرتبہ دیکھیے، عورت کا تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ 40-45 سال کے بعد اس کے جو ہارمونل چینجز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے جنسی خواہش اس کی بہت کم ہو کے ختم ہو جاتی ہے۔ مرد کی جنسی خواہش بھی ختم نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ عورت عام طور پہ اپنے گھر میں پوتے پوتیوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، بہوؤں کے ساتھ بہت گھل مل جاتی ہے، اس کو اتنی تنہائی محسوس نہیں ہوتی۔ لیکن آدمی جب بوڑھا ہو جاتا ہے نا، وہ خود کو بہت تنہا محسوس کرتا ہے، زندگی کی مصروفیتیں ختم ہو گئی ہیں، اب بہو اس سے کتنا قریب ہو پائے گی؟ بیٹے کے پاس تو ٹائم نہیں ہوتا ہے اپنے باپ کے لیے، پوتے پوتے اپنا الگ مصروف ہوتے ہیں۔ مرد بڑھاپے میں بہت زیادہ تنہا ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو کسی ساتھی کی، درد بانٹنے والے کی، خوشیاں بانٹنے والوں کی، ساتھ رہنے بات کرنے والوں کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ میں نے بعض اخباروں میں پڑھا کہ یورپ میں جو اولڈ ایجز ہوم ہوتے ہیں وہاں پر لوگ جو ہیں اخبار میں اشتہار دیتے ہیں کہ ہم اتنا ڈالر دیں گے، کچھ لوگ ہم کو چاہیے جو ہمارے ساتھ بیٹھ کر کے اتنا گھنٹہ بات کریں۔ اخبار میں پیسہ ہے ان کے پاس لیکن بیٹھ کے کوئی بات کرنے والا نہیں ہے، تو وہ اتنی تنہائی محسوس کرتے ہیں کہ وہ پیسہ دے کر کے لوگوں کو بلاتے ہیں، کوئی آئے بیٹھے ہمارے ساتھ بات کرے، اتنی ضرورت محسوس کرتے ہیں لوگ۔ بوڑھے باپ کو بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک تو بچہ خود جو حسن سلوک کا تقاضا ہے وہ خود نہیں نبھا پاتا۔ ہمارے یہاں بچے کیا سمجھتے ہیں، باپ کو پیسہ دے دیا، اس کی ضرورت پوری ہو رہی کافی ہے، اس کے ساتھ بیٹھنا ہے، بات چیت کرنا ہے، اس کا غم سننا ہے، اس کی خوشیوں میں شریک کرنا ہے، اس کو اس کے ساتھ رہنا ہے۔ وقت نہیں دیتا بیٹا، خود تو دیتا بھی نہیں ہے۔ دوسرا کہ وہ شادی کرا دے، بھائی اپنے باپ کی شادی خود کرا دو، خود جو ہے اس کے ساتھ ٹائم نہیں دے سکتے ہو تو اس کی شادی کرا دو، کم سے کم کوئی اس کا ہمسفر ہو۔ اور پھر ذہنی خواہش کے بعد تیسری چیز جسمانی خدمات بھی ہوتی ہیں۔ آدمی بوڑھا ہو گئے، وہ بہت ساری چیزوں کے لیے، مرد جو ہے وہ بہت زیادہ اپنی بیوی پر ڈیپینڈ ہوتا ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی جو شادی شدہ ہے وہ جانتا ہے کہ اس کا کتنا ڈیپینڈنس عورتوں پر ہوتا ہے۔ عورت 4 دن کے لیے میکے میں چلے جائے تو آدمی کو یتیمی جیسی فیلنگ آنے لگتی ہے، اپنے گھروں میں بہت زیادہ اپنی بیوی پر منحصر ہوتا ہے۔ اب وہ بیوی جب چھوڑ کر کے چلی جاتی ہے، بہو کتنی بھی خدمت کر لے وہ بیوی کے برابر تو نہیں ہو سکتی نا۔ بیوی کی ضرورت آدمی خدمت کے لیے محسوس کرتا ہے، بہت سارے معاملات میں اس کا کپڑا دھونا، کپڑے سلنا، تیل لگانا، سر دبانا، پیر دبانا، کتنی ساری خدمتیں تو جی بیوی کرتی ہیں۔ اب جو آدمی جس کی 65 70 سال کی 50 سال کی عمر میں اس کی بیوی چلی گئی ہے تو اس کی خدمت کون کرے گا؟ بہویں کر پائیں گی؟ آج کے زمانے کی بہویں شوہروں کی خدمت کر لی یہی بہت ہے، سسر کی خدمت تو بہت دور کی بات ہوتی ہے۔
تو یہ سارے مسائل ہیں، اور یہ مسائل حل نہیں ہوں گے. کیوں نہیں حل ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے حلال کیے ہوئے کو حرام کر کے رکھا ہے عملاً. میں دیکھتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی 60-65 سال کی عمر میں اگر شادی کا تقاضا کر دے تو لوگ مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں اس کا. لوگ مطلب اس کو شہوت پرست اور جنس پرست کیا کیا سمجھنے لگتے ہیں. بھائی وہ اس کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا حق آپ نہیں چھین سکتے. اللہ نے جو حق دیا ہے ساری دنیا مل کر کے اللہ نے جو حلال کیا ہے اس کو حرام نہیں کر سکتی ہے. یہ مزاج ختم کرنے کی ضرورت ہے. یعنی بے دین آدمی جو ہوتا ہے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ نہ وہ ان سماج کا حلال و حرام مانتا ہے نہ اللہ کا حلال و حرام مانتا ہے. دیندار آدمی بیچارہ دونوں جگہ پھنس جاتا ہے. اس کو اللہ کا بھی حلال و حرام کا خیال رکھنا ہے تو وہ بدکاری زناکاری بھی نہیں کر سکتا ہے، اور معاشرے کا حلال و حرام بھی اس کو لے کر کے چلنا ہے. تو میں نے دیکھا ہے کہ اچھے خاصے دیندار گھرانوں میں لڑکے جو ہیں وہ مخالف ہو جاتے ہیں اگر باپ شادی کرنا چاہے. اگر آپ سچے والدین کی خدمت گزار ہیں اور خیر خواہ ہیں تو آگے بڑھ کر خود اپنے ابا کی شادی کرا دیجیے. اس میں بہت سارا خیر تو ان عورتوں کے لیے بھی ہے کہ بہت ساری عورتیں بھی ایسی ہیں، بیوہ ہیں، مطلقہ ہیں، زیادہ عمر کی ہیں، اپاہج ہیں، ان کو سہارے کی ضرورت ہے. اب ہمارے پاس سہارا دینے کے لیے کیا ہے؟ کرلا میں ہی کوئی عورت اگر بیوہ ہو جائے، اس کے 4 بچے ہوں، آپ کے پاس کوئی ایسا بیت المال ہے جو پورا اس کا سہارا لے سکے کرلا کے اندر؟ بیوہ عورت کے سہارا کیا تھا؟ مطلب وہ چلیے اس کی جنسی خواہش نہیں، کم سے کم اس کی ضرورتیں دو، اور اس کی یتیم بچوں کی ضرورتیں. ایسی بہت سارے لوگ ہیں معاشرے کے اندر بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کو ضرورت ہے کسی خدمت گزار کی، کسی بیوہ عورت کی ان سے شادی کرا دے. اس بوڑھے آدمی کا مال اس بیوہ عورت اور بچوں کے کام آ جائے، اور یہ بیوہ عورت اس بوڑھے آدمی کے کام آ جائے. ذرا سا ذہن بنائیں گے تو بہت سارے رشتے مل جائیں گے ایسے جہاں دونوں طرف سے دونوں کا کام بن جائے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں اسی لیے حلال کی ہیں، یہ معاشرے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس لیے حلال کی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کرنے کا مزاج نہ بنائیں. بس اتنی سی بات تھی جو کہنی تھی. اور ایسی باتیں کہنے کے لیے بڑی ہمت چاہیے ہوتی ہے، بڑا یعنی ہمارے معاشرے میں ایک جس طرح کا اسٹیریو ٹائپ مزاج بنا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ مطلب بولنے میں سوچتا ہوں کہ اتنی مشکل لگتی ہے مجھ کو، تو جو آدمی کرنا چاہتا ہوگا اس کو کتنی مشکل پیش آتی ہوگی. بہرحال ہمارا تو کام ہی ہے کہ ہم بولتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بولتے رہیں، لوگوں کو اچھا لگے یا برا لگے. اگر کسی کو برا لگتا ہے، کوئی مخالفت کرتا ہے تو ہمارے لیے اور ثواب میں اضافے کا باعث بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائے اور صحیح اسلامی بنیادوں پر اپنے معاشرے کو کھڑا کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.